اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. موضوعات تو بے شمار ہیں. پولیٹکس ہے, اکنامکس ہے, عدالتی معاملات ہیں, قانون و آئین کے انٹرپریٹیشنز ہیں. ہر ادارہ اپنے اپنے اختیارات سے اوور سٹیپ بھی کر رہا ہے. یہ بھی ہمارے ایشوز ہیں. اور سب سے بڑا ایشو اکانومی ہے. لیکن اکانومی سے بھی بڑا ایشو ہمارا جو معاشرے کے اندر ایک انتشار سی کیفیت ہے, اور ہم آپس میں مرکز سے بھی اپنے ہٹ گئے ہیں. آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اس کے اوپر کوئی سیر حاصل گفتگو کی جائے. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب زبیر احمد انصاری صاحب کو. آپ جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ پنجاب. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب. آپ سیاسی و سماجی کارکن ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. السلام علیکم. تو زبیر احمد انصاری صاحب, آپ کے ساتھ تو کئی نشستیں ہوتی ہیں. کبھی ہم تجارت میں آ جاتے ہیں, کبھی سیاست میں, کبھی عدالت میں. لیکن میرا خیال ہے واقعی ہم پروگرام سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم جو روٹ کازز ہیں وہ دیکھیں کہ ڈکے کی ہم جو تنزلی کا شکار ہیں انحطاط کا ہر طرف. کیونکہ اگر سوسائٹی, کیونکہ میں نے کالم بھی لکھا تھا جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا, جس میں میں نے لکھا تھا کہ اگر سوسائٹی ڈکے کر جائے, معاشرہ انحطاط پذیر ہو, تو حکومت جتنی مرضی چاہے ولیوں کی ہو وہ رزلٹ نہیں دے پائے گی. بہت سے معاشرے آپ دیکھیں وہاں کوئی نجات دہندہ نہیں بیٹھا ہوا, کوئی آسمانوں سے اترا ہوا سیویئر نہیں آیا یا ہیرو آیا, لیکن معاشرے گرو کر رہے ہیں اور معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں. اور آپ تو ٹریول بھی بہت کرتے ہیں باہر بھی ادھر بھی. ہماری روٹ کازز کیا ہے, کوئی اگر انہیں نٹ شیل دریا کوزے میں بند کر کے پھر آگے ہم چلتے جائیں گے گفتگو. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب بھائی, آپ نے ہمیشہ کی طرح کوئی بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کی بات کرتے ہیں اور بہت زبردست قسم کا ٹاپک نکالتے ہیں. تو تھینکس اسپیشل ٹی وی کے لیے بھی کہ آج کے لیے بلایا. گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مدار سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور جب کوئی اپنے مدار سے بھٹک جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا سروائیول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے, ہمارا وہ صورتحال ہے, نہ ہم دین کے رہے نہ ہم دنیا کے رہے. صحیح بات. اور اگر ہم اپنی الہامی کتاب کو قرآن مجید فرقان الحمید کو پکڑ لیتے مضبوطی سے, تو ہمارے پاس ہم بہت کچھ اسے سیکھ سکتے تھے. ساری دنیا جو ہے اس سے سیکھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں آپ, اس کے بعد آگے آپ بات کیجیے گا کہ پوری دنیا 10 بجے بند ہو جاتی ہے, 5 بجے مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں, ہم 4-5 بجے مارکیٹیں کھول رہے ہیں, ساری رات کاروبار ہوتا ہے بڑی بڑی مارکیٹس میں. ہم بالکل الٹا چل رہے ہیں اس دین سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. تو جو بیسک جو چیز ہے ہماری, ہم اس سے بھٹک چکے ہیں. جب تک ہم اس میں نہیں آئیں گے تو سروائیول کا کوئی راستہ نہیں بن سکتا. تو پھر جیسے ہم ہیں ہم مسلسل گر رہے ہیں. آپ ان 4-5 دہائیوں میں دیکھ لیں جو ہمارے اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہوا ہے. ہم آپس میں جو لوگ اپنے اخلاق اور محبت سے چلنے والے لوگ تھے, ہم ایک فیملی جو تھی مل جل کے رہنے والے لوگ تھے, آج کیا صورتحال ہے. آج ہم جو ہے بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں, اور اس کا بیسک ریزن ہے کہ ہم اپنے مدار سے بھٹک چکے ہیں. ٹھیک. اچھا چشتی صاحب, اپنے مدار سے بھٹک چکے ہیں. وہ جو سوشل کوہیزیونیس تھی معاشرے کے اندر آپس میں, واقعی ربط اس طرح تھا کہ جس طرح بھی انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فیملی کی طرح تھے. آپ کو یاد ہوگا ایسے ایسے ماحول تھا. کئی ایسے گھروں میں خواتین بوڑھیاں بیوہ عورتیں رہ رہی تھیں اکیلی, وہ کبھی تنہا نہیں محسوس کرتی تھیں. ایسے لگتا تھا کہ پورا محلہ یا پورا علاقہ ہی ان کے بچے ہیں. وہ آپ کو کمیونل لیونگ اب نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے کوئی پیسے کی ریل پیل آ گئی, یا پولیٹکس میں زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے ہم مزاجن. کوئی ایسی روٹ کازز آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون ہو از واچنگ می آل اوور, جتنے میرے کو دیکھ رہے ہیں. جی ضرور, کیوں نہیں دیکھ رہے. اینڈ تھینکس فار دی اسپیشل ٹی وی. دیکھیں میں نے 1980 میں پاکستان کو چھوڑا. اچھا. میں 40 سال سے یورپ میں ہوں. اچھا. 1980 میں پولیس میں تھا یہاں لاہور ہاکی بیس پہ. میں پولیس میں گیا ایز اے اسپورٹس مین, ایسے سالٹ سے سروس کی. وہ جو میرا تھا نا ٹنو, وہ سارا 1980 سے 10 سال 70 to 80 10 سال, وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ سارا پاکستان میرا ہے, سارا میرا ہے, سارا گھر ہی میرا ہے.
تو میں رات کو بھی ایک بات کر رہا تھا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کہ اگر تیسرے چوتھے گھر میں کوئی سالن پکتا تھا نا جی جی تو کہتے یہ لے کے ان کے گھر دے کے آؤ. جی ہماری والدہ اللہ بخشے وہ انہوں نے کہا آپ پکا یہ نہیں کہ وہ ہم کرتے تھے جی سبھی دوسرے گھروں سے بھی Exactly. انہوں نے کہا جاؤ بھی سیف یہ ادھر دے آؤ یہ ادھر دے آؤ. ہم نے کہا نا امی ان کے گھر بھی پکا ان کے گھر سے بھی آنا. جی ٹی روڈ سے کراس کر کے جیسے میں کوٹ شاہابنی گلی میں انٹر ہوتا تھا نا دیکھتے خالہ کھڑی دوسری چھپ جاتے تھے. ماں سے بعد میں ڈرتے تھے باپ سے بعد ماموں خالہ چاچا. جی جی اب وہ وقت ہے کہ ہم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے اب خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہم اتنا انفیکٹ اپنے آپ سے بھی نہیں ڈرتے. یہ سوشل ڈی جنریشن نہیں ہے ویسے کوئی سر یہ سب سے پہلے سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا فرسٹ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا نے زیادہ خرابی پیدا کی. اس میں ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے لیے برائی بھی ہے اچھائی بھی. تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایزی وے کوئک اپنے آپ کو وہاں اس گول پہ پہنچانے میں. اور برائی میں اٹریکشن بھی ہوتی ہے. ہر پیسہ یہ آپ کے پاس گاڑی میرے پاس کیوں نہیں آپ کے پاس شرٹ ہے میرے پاس کیوں نہیں. آپ اسی دور میں چلے گئے ہیں جہاں سوائے کھائی کے کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے آپ کو پھر پہچانتا کوئی نہیں ہے. اسٹرگل آپ کر کے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بینیفٹ ملنا یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو آپ سننا ہی نہیں چاہتے. نہیں تو اب آپ نے کبھی کمپیریزن کیا کہ یہ جو 40 سال آپ یورپ میں رہے وہاں آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی گرو کر رہی ہے. سر میں دیکھے میں وہاں تو ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ ہر وقت کوئی نجات دہندہ آسمانوں سے آئے گا. گڈ ایگزامپل میں اس وقت جب میرا بزنس ہے میری مسز چیزیں جرمن. اچھا آپ جرمنی جرمن مسز میری ٹھیک ہے. تو وہ بچے وہاں پہ تھے جب میں وہاں 91 میں گیا انگلینڈ سے جرمنی تو وہ بھی برلن وال ختم ہوئی تھی. ابھی تازہ ہوئی تھی میرا خیال ہے. میں نے اپنی اب تو کمبائنڈ ہے نا. جی سر اب تو جرمنی اکٹھا ہے سارا. اپنی آنکھوں سے موٹر وے بنتے دیکھی اپنی آنکھوں سے بریجز بنتے دیکھے پلازا شاپنگ سینٹر سسٹم کو. انفیکٹ جو کمیونزم کی ان کی پولیس تھی ان کی گاڑیاں میں نے دیکھی ان کا یونیفارم دیکھا ان کا خوف. اب اتنا کو انہوں نے ویسٹ جرمنی سے بھی 30s میں اتنا انہیں اپنے آپ کو امپروو کیا. ریزن مجھے یہ کمیونٹی ہے اسپیشلی جرمن ویری اسٹرانگ. یہ بلیو کرتے ہیں اپنی ٹیلنٹ کے اوپر. یہ ڈونٹ بلیو کراس دا بارڈر. وہ کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں ہم بنائیں گے اور ہم نے گرو کرنا ہم کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا. سیکنڈ وہاں کا قانون بہت اسٹرانگ ہے. یورپ میں اسٹرانگ ہے مگر جرمنی میں تو اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ کوئی سفارش نہیں کوئی رشوت نہیں کوئی بات نہیں. جیسے آپ نے کسی نے کراس کی ریڈ لائن you have to pay you have to fine ختم. آپ کو پتا ہے سیکنڈ ٹائم تو کر ہی نہیں سکتا. پچھلا تو میں نے پے کر دیا. پاکستان کے اندر آپ فخر سے کام کرتے ہیں برا تو میں نے جانتا نہیں تیرے پتہ نہیں. یہ بات ہے وہاں جب سپاہی آپ کو کسی وائلیشن پہ روکتا ہے پہلی بات کہتے ہیں تو میں نے جانتا نہیں. اور کارڈ رکھے ہیں پھر ہم نے وزٹنگ کارڈ کسی بریگیڈیئر سے مل پڑا نصاری صاحب السلام علیکم اس کا کارڈ رکھ لیا. یہ دیکھو میرے انکل ہیں یہ میرا فلانا یہ میرا انصاری صاحب میں تمہیں پتہ نہیں کون ہے. یہ چیزیں انسان کو وقتی طور پہ تو فرسٹ ایڈ دے دیں گی. آہستہ آہستہ آپ پھر جہنم کی تو دنیا کی جہنم میں جائیں گے. مگر انصاری صاحب بڑی عمدہ بات کی چشتی صاحب نے. ہمارے ہاں ایک اور رول آف لاء کی جیسے بات کی ویسے تو میں ذرا تفنن کہتا ہوں ہمارے ہاں رول آف دا لائر ہے. میرے ساتھ کوئی لائر ناراض ہو گئی اس بات پہ میں کہ بھائی لاء تو آپ کا چلتا ہے اس ملک کا تو لاء چلتا ہی نہیں. بڑے سے بڑا کوئی جرم کر لے بڑی سے بڑی فیس لے آپ کا چہرہ چلتا ہے. عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف ملنا یا نہیں ملنا بڑا چہرہ جب آتا ہے عدالت میں تو بڑے سے بڑے جج صاحبان آرام سے وہ ریلیف دے دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے بھاری فیس کے وقت وہ جائز ہے یا ناجائز. تو اسی طرح چونکہ نواز شریف صاحب ہوئے شہباز صاحب یا ان کے ساتھ میں بہت ٹریول بھی کرتا رہا باہر کے ملک بھی ادھر بھی بہت زیادہ انٹریکشن رہا بہت سارے وزراء اعظم کے ساتھ. تو اکثر وہ کہتے تھے کسی مجرم کے کوئی جرائم کا ارتکاب ہو کہ ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. تو میں نے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ سر آپ کیسے کیفر کردار میں آپ پکڑ کے 14 دن کا ریمانڈ لیں گے کیفر کردار پہ تو عدالت میں پہنچانا ہے تو عدالتیں تو ہماری چھوڑ دیتی ہیں اسی وقت. تو یہ کوئی ہمارے ہاں سسٹم میں ابھی کوئی بہتری لانے کی جو بہتری ہے نا جو دین ہے اور جو سبق ہے وہ گود سے لے کے گوڑ تک ہے. ہاں اب جو گود والا یعنی گود سے لے کے قبر تک جی گوڑ تک جو گود والا دین ہے وہ خراب ہو گیا. وہ خراب ہو گیا. ماں نے بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیا ماں نے بچوں کو موبائل دے دیا. یہاں سے مائیں ویسے پرابلم شروع کہاں سے ہو رہا ہے نا. یہ صحیح کہا آپ نے. آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے
کہ 2 سال کا بچے کو بڑا خوش ہوتے دیکھو میرا بچہ موبائل ہاں جی آئی پیڈ یوز کر رہا ہے، آئی پیڈ یوز کر رہا ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے. اب جو کارٹونز ہیں اگر آپ کارٹون دیکھیں تو وہ یورپ کے لیے علیحدہ ہے اور ایشیا کے لیے علیحدہ ہے اور پاکستان کے لیے علیحدہ ہے. جو پاکستانی کارٹون باہر سے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. ہم لوگ دیکھا کرتے تھے پوپائے دی سیلر دیکھ لیا، اس ٹائپ کے کارٹون آیا کرتے تھے جو ہمیں سمجھ آتی بے ضرر قسم کے، بے ضرر قسم کے کارٹون. آج کارٹون میں بے حیائی ہے لیکن ماں بالکل غور نہیں کر رہی ہے، تشدد بھی ہے، تشدد بھی ہے، وائلنس بھی ہے. ماں غور نہیں کر رہی ہے، بچے کو دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماں کی گود سے جو پرورش ہے، ایک زمانہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی 15 سپاروں کا حافظ پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں یقینی طور پہ آپ جان رہے ہوں گے، بابا فرید گنج شکر کی میں نے بات کی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کو 15 سپارے یاد تھے. جب وہ اپنی ماں کے بطن میں تھے تو وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتی تھی، تو بچہ جب پیدا ہوا تو وہ 15 سپارے حفظ تھے. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ عام حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں بھی کہتا ہوں، ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جنت سے فرشتے نکلنے چاہیے، آج کل شیطان کیوں نکل رہے ہیں؟ وائے؟ بہت سے ایسے سوالات ہیں صاحب بھائی کہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا اہم سوال ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا حکومت ہو، ہمارا میڈیا ہو، ہم لوگ ٹوٹل کمرشلائز. ہمارا میڈیا سوچتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے لوگوں کے ذہن سازی کرنی ہے وہ کمرشلائز ہے. اچھا، عدالتی نظام، پہلی بات یہ بہت معذرت کے ساتھ بہت بار پہلے بھی کرنے مجھ پہ لگ چکی ہے، لیکن عدالتی نظام جو ہے، آپ صرف یہ بتا دیں آپ کس نمبر پہ ہیں دنیا میں عدالتی نظام آپ کا؟ اور تو سنا کہ 34 سے 39 کے پتہ نہیں کہاں تک 134 کی بات وہی کہ آپ عدالتی نظام جو ہمارا ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے لائر کے حساب سے کی، تو مجھے ایک بات بتائیے گا، لائر پہلے مجھ سے پوچھتا ہے پاکستان میں سچی سچی بتا قتل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آہو کیتا ہے. وہ کہتا ہے فیس زیادہ لے گا. ہاں، تو کورٹ ہی نہیں مننا. اب آپ مجھے بتائیں کہ قاتل کا بھی لائر ہے اور مقتول کا بھی لائر ہے. یہ کم از کم جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ واقعی چور ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ میں نے انصاری صاحب ایسے بزرگ لائر جو صحیح بہت یعنی صاف ستھرے نمازی پرہیزگار، ان کو ریپسٹ کو چھڑاتے دیکھا. سر میں آپ کو بتا اتنے بڑے ایک لائر تھے کہ جو ان کی 2 صرف بیٹیاں تھیں اور جن کے آگے ججز جو ہے ان کا دیکھ کے نا سر جھکا لیتے تھے. ان کے پروفیسر رہے تھے وہ، تو انہوں نے ایک ریپسٹ کو چھڑا لیا. تو میرا وہ بڑے بھائیوں کی طرح، تو میں نے کہا سر میں بڑا رنجیدہ ہوں آج. کہنے کہ کیوں؟ میں کہا جی سر آپ غصہ نہیں کریں گے، میرے بڑے بھائی ہیں. یہ بات انہوں نے کہا، میں کہا آپ 2 بیٹیوں کے باپ ہیں. وہ نا ایک دم رنگ تو پیلا پڑ گیا، لیکن وہ فیس نے لال کر دیا. تو میں یہی حیران ہوا کہ آپ بات صحیح ہے کہ قاتل کی بھی آپ لائر ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے نوجوانوں کے سروں کے جی چشتی صاحب، ان کو فٹ بال بنایا گیا، ان کے بھی وکیل موجود تھے. کم سے کم وکیل یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ بھی یہ ملک و قانون کا، انسانیت کا دشمن ہے، تو اس کو ہم اس کا بریف نہ پکڑیں. تو یہ یہاں تو کوئی جاپان میں ایک صاحب چلے گئے جی، اور بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیا. وہاں پر سسٹم ہے، ہاں جی، وہ میرا خیال اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. آپ جاپان میں رہنا حرام ہو گیا. وہ جس ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جا رہے ہیں، یار آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی وہاں پہ پورا وہ سامان ہو گیا، وہ سامان لینے جا رہا ہے. سر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایون جب وہ تنگ آ کے پاکستان واپس آ رہا ہے بندہ، تو ایئرپورٹ پہ امیگریشن والے کہتے ہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ جاپان میں غلطی کرنا کیا ہوتا ہے. یار وہ قوموں نے ہم سے سیکھا ہے. عمر لا کہاں سے آیا؟ برٹش کیسے ہوئے؟ ہم لوگوں نے دنیا میں جو اسلام نے دنیا کو دیا، دنیا پوری زندگی اسلام کا قرضہ نہیں اتار سکتی. ابن سینا کو دیکھیں، دنیا کی وہ چیزیں جو انوینشنز ہیں، ایجادات ان کی جو ہیں. سر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں وہ ان کو نام ایوی سینا لے لیتے ہیں، لیکن ہے تو وہ ابن سینا ہی نا. دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. اس کی وجہ بیسک کیا ہے؟ بیسک ہے میرا گھر. سر پہلے مجھے گھر سے شروع کرنا ہے. گھر سے شروع. میرے ایک چھوٹا سا واقعہ، سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ہاں جی، چھوٹا واقعہ. میں چھوٹا سا تھا، کرکٹ کا بہت شوق تھا، بہت کرکٹ کھیلتا تھا. میں جوڈو کراٹے بھی 2 ڈاؤن بلیک بیلٹ جاپان سے میں نے کیا تھا. تو میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا، بہت اچھی کھیلتا تھا. تو لڑکے جمعے کو مجھے اتوار کو لینے آ جایا کرتے تھے. تو میں نے اپنے بابا کو کہا کہ ایڈیڈاس کے مجھے شوز لے دیں. بابا کا اچھا لے دیں گے. تو میری ماں نے مجھے وہ لے دیے. میں وہ میچ کھیلنے کے لیے ایڈیڈاس کے شوز پہن کے جا رہا. تو ابا نے مجھے روکا، ادھر آؤ. یہ کہاں سے؟ ابھی میں کچھ کہتا تو ایک چپت رسید کی میرے منہ کے اوپر. انہوں نے کتھوں آئے نے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اتنا زبردست ان کا لہجہ، جان نکل گئی. آج میرا بیٹا 50 کروڑ روپے کا بنگلہ بناتا ہے، تو
تو میں کوئی نہیں پوچھتا نہیں ہوں کہ تو نہیں تیرے پیسے آئے نہیں، گا. وہ میں کہتا ہوں ایف آئی اے نیب تو بعد میں پوچھے، پہلے ماں پوچھے. ماں تو پوچھے، پہلے باپ پوچھے. نہیں رہا وہ قدریں سر بدل گئی. یہ جو 3-4 دہائیاں ہماری گزری ہیں، یہ ہم پستی میں گئے ہیں سر، بہت پستی میں گئے ہیں. بیسک کام ہے ہمارا ادب ختم ہو گیا ہے، ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا. بالکل صحیح. جس معاشرے میں ماں باپ کا ادب نہیں ہوگا وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. ہم نے پوری زندگی اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی سر. صحیح بات. آج کی اولاد کو آپ دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم بڑے ماڈ اسکواڈ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ ہماری پرورش کا نتیجہ ہے. جی آپ تو پرانی جنریشن کے ہیں جی، آپ کو کیا پتا. یہ غلط. چلیں چشتی صاحب کو لیتے ہیں. چشتی صاحب، مجھے ایک صاحب ملے ابھی، جس طرح انصاری صاحب بتا رہے تھے جاپان کے، تو وہ کہنے لگے کہ جاپان کے لوگ ہمیں ایک بات پوچھتے ہیں کہ یار آپ جھوٹ کس طرح بول دیتے ہیں. یعنی کہ وہ کہنے لگے کہ اتنا مشکل کام ہے جھوٹ بولنا. یہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہ جرمنی ہوا یا یورپ کے باقی ممالک میں سنا جھوٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے؟ میں سب سے پہلے انصاری صاحب سے معذرت، جی. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ جو میں بات کرنے لگا ہوں. میرا بیسیکلی بائی برتھ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. اچھا. میرے والد صاحب چودھری محمد اقبال چشتی واز ان ایوب دور، اس وقت میں 1964 سے پہلے لاہور کے میئر تھے، پھر مسلم لیگ کے وہ بلدیہ کے چیئرمین میں جو پی ڈی ممبر سسٹم تھا. مجھے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوئی ہے نا یہ ہے، میں نے 3 سال پہلے اپنی برٹش نیشنلٹی کو ڈراپ کیا ہوا ہے. یہ ریکارڈ ہوا، ریکارڈ. بڑی بات ہے. میں واحد لوگ حاصل کرتے ہیں، آپ چھوڑتے ہیں. وہ واحد اوورسیز ہوں. زیادہ تر لوگ نہیں، کچھ لوگوں نے چھوڑی ہے لیکن بہت کم. نہیں وہ پرپز ہوں گے. میں جیسے چوہدری سرور کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑی ہے شاید. ہاں جی، میرے دوست کے بڑے اچھے دوست ہیں میرے. ہاں 2024 کے الیکشن میں میں نے پنجاب پورے سے پہلا اوورسیز ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا، آزاد امیدوار پی پی 145 سے سمیع اللہ خان صاحب کے اگینسٹ، یاسر گیلانی صاحب کے، یہ دوست بھی ہیں سارے. ٹھیک ہے. میں سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا، پہلے نہیں تھی مجھے سمجھ. میں نے جو بزنس حوالے کیا بچوں کے، اللہ کے بعد تو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. کنٹینٹڈ لائف میں جو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں پاکستان کی تباہی، پاکستان کے بیک فٹ پہ چلے جانا، پاکستان کا انٹرنیشنل جا کے جو بھی ہمارا ہے، جو بھی گراف چلا گیا ڈاؤن، دے آل پولیٹیکل لیڈرز ریسپانسبل، ایوری باڈیز، ایوری پارٹی. بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے گی سر. میں تو الحمدللہ یعنی آپ کی ڈائریکٹ اندر کی آبزرویشن. ایوری پارٹیز، جونیئر سینئر لیڈرز، ایوری پارٹیز. اور اس کے بعد میں جو یونیفارم میں میرے بھائی ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی بھی انوالو نہیں ہو سکتے کسی بھی میٹرز میں. نہ کرائم کو وہ بوسٹ کر سکتے ہیں، نہ ملٹری آ سکتی ہے سیاست میں، جب تک ان کو عوام کا سہارا پیچھے سے نہ ملے. عوام کون ہے؟ وی آر. ہم پولیٹیکل لوگ عوام ہیں، ہم لائرز عوام ہیں، ہم ججز عوام ہیں، ہم ریڈی والا عوام ہیں، ہم سب لوگ عوام ہیں، جیلوں کے اندر قیدی عوام ہیں. ٹھیک ہے. عوام بلونگ ٹو پاکستان، پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. گورے ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار اسلامک نے تمہیں لگایا ہوا، نہ اسلام ہے یہاں، نہ جمہوریت ہے یہاں. اس کو انہوں نے نہ تو ریپبلک ہے نہ اسلام. سر اس کو جو لوٹا ہے وہ ان لوگوں نے جن کو پیسے کی، شہرت کی، دولت کی، اقتدار کی بس ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا پارٹیوں میں اس وقت، وہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم IMF کو پیچھے پھینکیں گے، ہم یہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے میں نے اقتدار میں آنا ہے، مجھے نہیں پتا. اگر ایک پارٹی اقتدار میں آئی، میاں صاحب کی ہو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں نے دیکھا، میں نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا، کسی کا میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ یار یہ بندہ اپوزیشن میں، اس کے اچھائیاں بھی ہیں. یہ اچھائیاں بندے میں برائیاں ہوتی ہیں. ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا جو مکمل برا ہو یا مکمل اچھا ہو. امپاسبل. کافروں میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائیاں. ہاں جی. تو اگر وہ ان میں اچھائیاں تھیں تو آپ وہ بیان کریں پارلیمنٹ میں. اچھا وہ ہم نہیں کرتے. نہیں، ہم نے صرف نیگیٹیوٹیز. تو وہ تو پھر نیچے تک آئے گی نا جی. سر وہ ہمارے بچوں میں جائے گی، کامن مین جو ہے، کامن مین اسی چیز کو. معافی چاہتا ہوں سر، میں نے آپ سے بات کر رہی تھی. جی سر، بات بڑی ضروری ہے. ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں اور باقی سارے کے سارے جو کفار ہیں نا ان کے عمل کر لیں تو ہم مسلمان پورے ہو جائیں گے. آپ یہود و نصارہ کو دیکھیں، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے، کام ان والے کر کام والے کر. اچھا کیوں نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ میں دیکھیں یہ جو کیمرے چل رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ باقی مرد مومن ہیں تو آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو کل کی شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب میں نے الیکشن میں حصہ لیا تو ہمارے پولیس افیسر صاحب نے کہا کہ پیسفل کینڈیڈیٹ مسٹر سہیل چشتی. ٹھیک ہے. کوئی دنگا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تہمت نہیں اور کوئی فساد نہیں، کسی کو
برا بھلا نہیں کہا. میں نے کسی لیڈر کے بارے میں لفظ اچھا آپ نے جھوٹے وعدے بھی نہیں کیے؟ نہیں یہ میں نے کہا میں نے وعدہ کوئی نہیں کیا. پیسہ میں نے نہیں تو دیا. آپ کو تو ووٹ کوئی دے گا ہی نہیں. نہیں دیے جب تک بڑا ووٹ پڑا نہیں ان لوگوں نے کہا جی اے تو وعدہ ہی نہیں کرتے ساڑھے کینڈیڈیٹ. میرا ویلفیئر کا کام ہے 15 سال سے شدارہ میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی کافی بنی ہوئی. پھر میرے والد صاحب یعنی لوگ اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ. اور میں نے کہا میں نے کوئی وعدہ نہیں کرنا. اگر میں اس مقام پہ آیا I will do it. میں کر کے دکھاؤں گا. ہاں میں بجائے وعدے کے میں کام کروں کام کر کے دکھاؤں گا. صحیح تو ہے. یورپ میں نے دیکھا الیکشن کو. میں نے آپ نے ساری کی ہمیں بتا دیا سارا نسخہ کہ کام کام اور کام نتھنگ. ذہانت کے ساتھ صحیح سمت میں اور دیانت کے ساتھ. میں نے لیکن وہ نہیں ہم کر رہے. کوئی بات ہے تو آپ ویری کیئرفل پرسن, ویری ویل ایکسپیرینس, ویری انٹرسٹڈ پرسنالٹی فار می. میں ان کو پہلی دفعہ ملا ہوں اور دل کرتا ہے میں ان کو ملوں. اگر میں نے جو کچھ یہاں بولا جھوٹ بول دیا تو یہ تیسرے دن کہیں گے جیتی صاحب ہوتے کی بولن رہے تھے تھی. میں نے بہت کم بولا. ان کے لیے میں نے یہ ٹریلر دکھایا ان کو. یہ بھی سرپرائز کہ ایک آدمی اتنی دیر یورپ میں رہا, بزنس اتنا اسٹرانگ, اس کا کنسٹرکشن کمپنی ہیں, ہوٹلز ہیں, ادھر کھڈے میں آ کے شدارہ میں یہ کدھر بار رہا. میرا شدارے کو میں نے دیکھا ہوا واقعی جہانگیر بادشاہ کا شدارہ. جی زبیر صاحب یہ بتائیں کہ مسلمان تو جفاکش ہوتا ہے, تو ہم اب دیکھتے ہوں کہ میں بہت زیادہ ایزی گوئنگ جنریشن آ رہی ہے. کوئی یہ وہی تو نہیں وجہ وہ جو کمپیوٹر اے آئی کمفرٹیبل ہے. یہ میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ سے قائل یہ رہا, خاص طور پہ میں مرد حضرات جو اولاد بیٹے ہیں ان کے بارے میں کہتا رہا. میں پنجابی میں کہتا یا مرد کھربا ہونا چاہیے, یعنی ٹف, رف اینڈ ٹف. مرد کو چیلنجز فیس کرنے چاہیے, عورتوں کو بھی کرنے چاہیے. تو مسلمان تو چیلنجز جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ پہ فیتھ رکھ کے. تو کچھ ہم بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے ایز اے نیشن, ایز اے ملت. میرا خیال ہے جب سے جفا کشی بھی چھوڑ دی, گھبرا بھی گئے ہم. جب سے ہمارے معاشرے میں دوڑ لگی نا پیسے کی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے بھی ہوا کرتے تھے. ہاں ہمارے فادر کے پاس کاروبار بھی تھا. بنادر روڈ پہ ہم لوگ بزنس کرتے ہیں, ساری زندگی سے کراؤن والے ہیں. تو میرے اور بنادر روڈ ایک بڑا نام, بڑا نام تھا, کاروباری بہت بڑا ہب ہے. تو ہم لوگ بزنس وہیں پہ ابھی بھی کرتا ہوں. تو ہم لوگ پیسوں کا معاملہ, لیکن اس میں نہ تو کوئی اہنکار تھا نہ کوئی تکبر تھا. اب نہ حوث تھی. حوث بھی نہیں. روڈ پہ پیدا ہوا. ٹھیک. اس محلے میں کوئی 14 گھر تھے. مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کبھی دروازہ نوک کیا ہو, السلام علیکم ماں جی کی حال ہے, ہاں میرا پتر بیٹھ کھا کے جائیں. وہ ہنڈیا جو پکی ہے, جو روٹی پکی ہے, اس کی جو بیٹی باہر آئی ہے وہ میری بہن ہے, وہ میری بیٹی ہے. ہم اپنے محلے میں کوئی انجان بندہ دیکھتے تھے نا, ہم پوچھتے تھے ہاں بھی کہاں سے آئے ہو, کس سے ملنا ہے. آج جو آج ہم کہتے ہیں جی دہشت گردوں پہ نظر رکھیں, یہ کریں, یہ کام تو ہم پہلے کر رہے تھے. ہاں 8-8 سال ہو گئے, ہمساؤں کو پتہ نہیں کہ ان کے ہمسائے میں کون رہ رہا ہے, ساتھ کون رہ رہا ہے. یہ جو تبدیلی آئی ہے نا, معاشرتی تبدیلی جو ہماری ہے, یہ وہی میں نے کہا نا, نہ ہم تیتر رہے نہ بٹیر رہے, نہ ہم پورے مسلم بن سکے اور نہ ہم پورے یورپین بن سکے. ہمارے یہاں پرابلم آ گئی, پیسے کی دوڑ آ گئی. اب سب سے اہم نقطہ ہے تبدیلی کہاں سے آئے گی. دیکھیں ہم نے 2 طبقات پہ تقسیم کر دیا, یا تو ہم کہتے ہیں مدرسہ اور یا کہتے ہیں ایجوکیشن دے دی بچے کو. اس ایجوکیشن میں 9 نظام ہے. غریب کی تعلیم دوسری ہے, امیر کی تعلیم دوسری ہے, بہت امیر کی تعلیم دوسری ہے. جو ہم نے مسجد میں اپنے بچوں کو یکساں نصاب ہونا چاہیے. سر یکساں نصاب ہونا چاہیے. باہر کیسا ممالک, یو کے میں کیسا؟ سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ہی کیوریکولم ہے. یہاں پہ اگر آپ نے مدرسے میں بھیج دیا اور میں نے اسے حافظ قرآن, کالج سکولز ہیں ان کا تو ڈفرنٹ رکھا ہوا انہوں نے, میں نے حافظ قرآن بنا دیا بچہ, اس کی شلوار کو اوپر کر دیں گے اور وہ حافظ قرآن میرا بچہ پھر تعلیم نہیں لے گا, پھر وہ 10,000 روپے پہ مؤذن بن جائے گا مسجد میں. وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ, کہ دنیا کو بھی لو اور آخرت کو بھی لو. آپ بچے کو حافظ قرآن بناؤ, پر اس کو لیزر گائیڈڈ میزائل بنانا سکھاؤ, اس کو عبد القادر بناؤ, اس کو سمر مبارک مند بناؤ. ہمارے یہاں جو پرابلم آ گئی نا, ہمارے یہاں پرابلم 2 طبقات لے کے بیٹھ گئے. اب ان 2 طبقات کو جب تک ہم ایک نظام تعلیم نہیں دیں گے, وہ جو بچہ, ایک اور مجھے بتائیے گا, بہت بڑے بڑے اسکول ہیں, کون سا بچہ وہاں سے نکلا ہے؟ ہاں کوئی بھی نہیں. کون سا نکلا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلے. وہ جیسے ٹاٹ والا اسکول کہتے ہیں, ٹاٹ والے اسکول وہیں سے ڈاکٹر قدیر بنے, تو وہیں سے بنے نا. آپ جتنے بڑے بڑے نام لے لیں گے, نوبل پرائز جنہوں نے لے لیے دنیا میں, وہ ٹاٹ والے اسکول سے لیے. انہیں پڑھنے کا شوق تھا. آج بھی بچہ جو گیا, چھوٹا بچہ جس نے بہت نمبر لیے, رحیم یار خان کا بچہ ہے, وہ کون سے اسکول سے گیا؟
وہ دانش اسکول کے کسی برانچ میں پڑھتا تھا, امیر. اچھا آپ نے مجھے یاد کرا دیا, دانش اسکول میں بڑا کام ویسے ہوا ہے, ابھی مزید ہو رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ گیا وہاں چشتیاں کا دانش اسکول, چشتیاں کا دانش, اور میں حیران ہو گیا. چشتی صاحب آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہ چیف منسٹر تھے صاحب, میں ان کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹر میں ہم سارے 3-4 لوگ تھے. وہاں جا کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ایک پینٹو مائم شو وہاں پہ پریزنٹ کیا. تو مجھے کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب آپ خود ان سے بات کریں. میں نے خود ان سے بات کی بچوں سے, میں حیران ہو گیا. اٹ واز سو امیزنگ کہ یہ شاید یورپ کے اچھے اسکول میں پینٹو مائم شو ہوتے ہیں. چشتیاں کے ایک ریموٹ ایریا میں جا کے میں تصور نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا کام اگر ہم تسلسل کے ساتھ کریں, وہ منصوبہ چل رہا ہے یا رک گیا ہے؟ سر بیسک پرابلم سنا ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب نہیں چل رہا ہے سر, اور اس کو ہم نے گرانٹ دی ہے. اچھا, میں چونکہ دوبارہ پھر گیا نہیں ان کے گورنمنٹ نے ساتھ. بڑی اچھی گرانٹ دی ہے اور وہ آگے مزید بہتری کی طرف آ رہی ہے. بہت سارے نئے. اچھا پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں پرابلم ہے ہمارے سیاسی ناسور جو پلانٹڈ ہوتے ہیں. 2 چیزیں, وہ تو آپ ایک جج صاحب کو بھی کہتے ہیں, دیکھیں جو پلانٹڈ یہ نام ان کے ساتھ بھی لگاتے ہیں. میں لگاتا ہوں تو میں بھگتا بھی وہ رہتے ہمارے ادھر قریب ہی ہیں, کنڈیم بھی باہر ہی نہ تو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ پیراشوٹرز میں اور گراس روٹر میں سر فرق ہوتا ہے. ہاں, یہ آپ کے گراس روٹرز ہیں نا, یہ دیکھیں نا, یہ 40 سال رہے. گراس روٹ کے انسان میں وہ ہمبل ہوتا ہے, وہ ہمبل ہیوملٹی ہوتی ہے اس میں. اسے پتہ ہے میں کون ہوں. پیراشوٹر کو کیا پتا وہ کون ہے کون نہیں. تو پاکستان میں جو پیراشوٹرز آتے ہیں نا, دیکھیں نا, آپ بلا لیا جی فلانے بندے کو, واجد ضیاء کو بلایا, معین کو بلا کے پرائم منسٹر بنا دیا. یہ کنہوں نے بنا دیا؟ کون ہے؟ کیا پاکستان میں پرائم منسٹر بننے کے لیے کوئی اور نہیں تھا؟ اتنی بڑی دنیا ہے, اتنے آپ کے سیاست. اچھا, معین قریشی صاحب کو پاکستان کا اتنا زیادہ نہیں تھا. وہی میں بتا رہا ہوں, میں نے ڈائریکٹ انہیں ملا تھا, میں نے 1-2 کویسچنز کیے, ہی واز ٹوٹلی بلینک. ان کے باپ کی قبر کا نہیں پتا تھا. ہاں, وہ تو پھر میں وہ قبر انہوں نے ڈھونڈی, میں خود تھا ان کے ساتھ گیا, پتہ نہیں وہ کس کی قبر وہ بھی پتہ نہیں کس کی تھی. لیکن بیسک پرابلم جو ہے نا ہمارا ایسا قصور ہے ہمارا. اگر ہم عوام ہیں, ماں کی گود سے پہلی بات شروع ہوئی تھی, اگر بچے کی تربیت صحیح ہوگی, اسے پتہ ہے میں نے اچھے سیاستدان کے ساتھ چلنا ہے, برے کے ساتھ چلنا ہے. یہ جیوے مرے کی سیاست کو ختم کریں اور دیکھیں آپ کے ملک کے لیے بہتر کون ہے, ان کو ووٹ دیں. ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کل کو آپ کو سنیں. یہ بیٹھے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں میں آزاد امیدوار ہوں, وہ جتاؤ ان کو, لے کے آؤ, ان سے پوچھو. ایسے لوگ جنہوں نے کام کیے ہیں لوگوں کے اور کام کا جذبہ رکھتے ہیں, جن کو لالچ نہیں ہے, جذبہ رکھتے ہیں, جن کے پاس پیسے خرچ نہیں. کر رہے ہیں. آپ اگر کسی سے ہارے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں آپ جیتے نہیں ہی ہارا الحمدللہ. اچھا, آپ not at all sir. اچھا ماشاءاللہ. میں تو نہیں, اگر وہ نمبرز گیم میں کہہ رہا ہوں. کی دیکھیں, نمبرز کی گیم آپ پیسے کی طاقت پہ یا کسی وجہ سے نمبر کی گیم کی. اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لی پیسہ دے کے, تو وہ پی ایچ ڈی کیا ہوئی؟ مجھے فرسٹ کلاس سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے ایم فل کرنے کے لیے پریکٹیکل. ٹھیک. وہ ابھی ایک بات اب ہم کر رہے تھے کہ دہشت گرد کو پکڑو, دہشت گردی ہے, دہشت گردی کی عدالتیں, دہشت گردی کی سزائیں سب ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, 1 ویلر کر رہا ہے, وہ دہشت پھیلا رہا ہے, دوسرے کو مرغا تم بھی کر, ساتھ والے کو مار رہا ہے, رکشے والا اس کو مار رہا ہے, چنگ والا اس کو مار رہا ہے. یہ بھی دہشت گردی, بہت بڑی دہشت گردی. صحیح بات ہے. بچوں کے اسکول کے آگے آپ جا رہے ہیں اور بڑا مارن بجا رہے ہیں. بالکل, یہ بھی دہشت گردی. دہشت گردی فضا کو آپ لوگوں کو ٹیررائز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ گھر کے اندر لڑ رہے ہیں, سول میٹر ہے آپ کا, اس کو خاموشی اندر ٹھنڈا کر لو. باہر نکل کے بیوی کو گالی نکالیں گے گلی میں, اس کے بھائی آ جائیں گے. یہ دہشت گردی کا ایک نام بم بارود نہیں ہے. ہاں, زبان بہت بڑی, مزاج, زبان, آپ کا رویے. یہ میں تھوڑا سا پولیٹکس پہ آ جاؤں. ہاں جی, آئیں. کہ میرے بھائی نے جیسے کہ انصاری صاحب نے, سوری سر, کہ پیراشوٹر, اٹ از ٹرو, پیراشوٹر بڑے یہاں آئے ہوئے ہیں, بہت اوپر سے آئے ہیں لوگ. اچھا دیکھیں, مجھے اگر کوئی دیکھے 3 سال سے میں آیا ہوں, آپ تو پھر گراس روٹر نہیں. میں پیراشوٹر اس لیے نہیں ہوں, مجھے تحریک لبیک والے میرے بھائی سن رہے ہیں, ان کے 12 بندے میرے پاس گھر آئے این اے کی ٹکٹ لیں. اچھا. پی ٹی آئی والوں نے بڑا زور لگایا, چوئی صاحب تھی 4.5. میرے نون لیگ والوں نے ملک ریاض صاحب ایم این اے مارے, میرے وہاں کے شادرہ ایریا کے, نے مجھے کہا, علیم خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیتی صاحب تسی تھوڑا تعاون کرو. الیکشن کے سسٹم میں نے صرف یہ پروو کرنا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو کے, بغیر کسی ٹکٹ کے, بغیر بدماشی کے کونسلوں کے موڈے تھے, بغیر فریب کے, بغیر ڈیرہ داری تھے, بغیر تڑے تھے, میں نے الیکشن لڑ کے دکھایا. مجھے لوگ کہتے تھے 8 فروری سے پہلے یہ بیٹھے گا بھی, یہ گورا سٹائل بندہ ہے, یہ ڈر جائے گا, یہ نہیں کر سکے گا فیس. 8 فروری کو 5 بجے تک میں ڈٹا رہا الحمدللہ.
थर्ड है, हमने इतना बड़ा फंक्शन किया चिश्ती हाउस शदारा में, वो कहती ये जीत गया। मैं सिर्फ 8 फरवरी से लेके आज तक 2 महीने यूरोप में रहा हूँ, मैंने सारा यहाँ वक्त गुजारा है। मेरे लीडर किधर हैं? हरे भी नहीं है, जीते भी नहीं है। मैं तो शदारा में हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी सीनियर पार्टी से, 14 अगस्त को मैं रोड पे था, मैंने जलसे किए हुए हैं। ठीक है। मैं तो मरियम नवाज साहबा को कह रहा हूँ, मेरा लगाए रिकॉर्ड देखे मेरा, मैं PHA के गया उन कैंप में, मैं WLMC के सड़कों पे गया, उनको शाबाशें दी, जितना सारा दिन मैं रोड यानी पे आपने पूरा मोटिवेट किया। मैंने प्रैक्टिकल सर काम किया है। मुझे किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए वो लीडर है जो मेरे शहरे को, मेरे मोहल्ले को, आपके इलाके को, आपकी मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी सबका ताबेदार हूँ। सही बात। मुझे यूज करें, मुझे मेरे से काम लें, मुझे पैसा नहीं बनाना, मुझे पैसे को इस्तेमाल करना। हमें तो फिर इस तरह के लोग चाहिए। मैं सर अच्छा जुबैर साहब, अब जो इकोनॉमिक लॉक जैम है, इसको तोड़ने के लिए शहबाज शरीफ साहब तो दिन रात एक कर रहे हैं। और अभी मैं कोई 3-4 दिन पहले चाइनीज़ कौंसल जनरल, मेरे बड़े दोस्त हैं चाउस शहरन पंजाब के जो हैं, उनके पास बैठा, हम चाय पी रहे थे, तो मैंने भी उन्हें 2-3 चीज़ें पूछी। तो वो मैंने कहा कि मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे मोटिवेटेड ज़हन रखते हैं, वो मोटिवेटेड हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत। वो मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में उलझ पड़ेंगे, कह लेंगे जी रशा कहीं में कुछ नहीं हो रहा फलां जगह। जबकि मैंने कहा जी आपने मुझे ये इतला दी थी कि 9 चीनी सन्नतें वहाँ काम कर रही हैं और मज़ीद आ रही हैं यहाँ पे लोग। उन्होंने कहा कि मिस्टर रहमान, ये तो फिर लोगों का अपना एक ज़हन की इख्तरा है, ये हकीकत नहीं है। इसमें हकीकत क्या है? CPEC फेज़ 2 जो है इन फुल स्विंग लॉन्च हो चुका है। सर पहली बात तो यह है कि अगर आप गवादर गए हैं, हाँ मैं गया हूँ और आपने मौके पे देखा है, जी। आज से अगर 5 साल पहले मैं कहूँ ना गवादर PC, तो कोई सोच जा नहीं नहीं सकता। सकता था। आज गवादर PC में हम लोग ठहर के आए हैं। ठीक है। आज गवादर को जाके देखें, दुनिया का कितना बड़ा एयरपोर्ट बना है, और कौन कौन सा 381 भी वन ऑफ द, हाँ जी, वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का बड़े से बड़ा जहाज A380 बस एयर बस जो है एयरबस वो भी लैंड कर सकता है। अच्छा, अब पहली बात ये है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है सर? हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हमें कोई इंटरनेशनल अफेयर पे बात कर जी लें। जी, प्रॉब्लम हाँ इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये थी कि जिन इलाकों से तेल जाता है चाइना को, वो इलाके हमारी गुजरगाह में। चाइना के पास पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है। ठीक है। चाइना को पेट्रोलियम मसनूआत लेने के लिए गवादर बेहतरीन पॉइंट है उसके लिए, और सस्ता पॉइंट है, क्योंकि हमने सारे अजरबैजान, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा डिटूर पहले लगता था। हमने पेट्रोल वाले पानी इलाका रोड से हमने मिला दिया। रोड से मिलाने के बाद हमने वहाँ पे बंकर्स बना रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत को ज़ख़ीरा करने के लिए। वो हम उन रियासतों से तेल हमें देने को तैयार हैं, बहुत सी चीज़ों पे, खाली पैसों पे नहीं। वो कहते हैं ये हमें ये दे दो, इसके बदले हम आपको पेट्रोल बार्टर कर लें या डेफर्ड पेमेंट बेसिस भी है। हाँ, वो तो नवाज शरीफ साहब के दौर में सब कुछ है। लेकिन चाइना हमें ये कहता है, अब चाइना ने $25 करोड़ एयरपोर्ट के लिए दिए। चाइना ये कहता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है, अगर मैं आपसे उठाता हूँ गवादर से, तो मुझे डेली का तकरीबन $20 करोड़ का प्रॉफिट आता है। अगर मैं अमेरिका से लूँ या किसी और से लूँ, अगर गवादर से उठाता हूँ, ठीक है, $20 करोड़ यौमिया मेरी बचत है और वो प्रॉफिट है, वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। नवाज शरीफ ने उनसे प्लान किया, उसने कहा जी अगर आप मुझे इतना तेल प्रोवाइड कर दें डेली बेसिस पे, तो $6 करोड़ डेली, उस 20 करोड़ में से मैं आपको देने को तैयार हूं। पहली बात ये जो चीज़ है ये हजम होने वाली नहीं है। पाकिस्तान दुश्मनों के लिए ये बात हजम होने वाली नहीं है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी पेट्रोलियम मसनूआत है। एक बात देखें, जिनको हजम नहीं हो उन्होंने इनको फिर निकलवाया था। मैं आपको बताने लगा हूं ना कि जहाँ आप गवादर देखें, गवादर से एक रास्ता जा रहा है जो दुबई की तरफ जाता है, यूएई की तरफ, उसे कहते हैं समुद्री गली, और वो 12 घंटे का रास्ता। मैं अच्छा, वो 12 घंटे का रास्ता। मैं शिप पे गया हूँ। अच्छा, वो चला था जो फर्स्ट टाइम रिजवान क्रूज चलाया था रिजवान महीदीन ने, तो मैं आई एम द फर्स्ट वन के पहले मैं विजिट में गया और मैं सारा जाके देखा। ठीक है। जो दुनिया का बड़ा माल बर्दार जहाज है जिस पे लाखों कंटेनर सवार होते हैं, जब वो आता है तो वो दुबई टर्न नहीं कर सकता। वो वहाँ गवादर से आगे जो रास्ता जाता है वहाँ रुकता है, वहाँ छोटे जहाज़ों में माल अनलोड किया जाता है, फिर वो दुबई माल जाता है। तो क्या दुबई को, दुबई तो वैसे भी डीप सी पोर्ट नहीं है ना, ये तो डीप सी पोर्ट है। हमारा किनारा 18 मीटर मिनिमम, 18 मीटर मिनिमम, और 60 मीटर तक हमारा किनारा है। दुनिया का बड़े से बड़ा जहाज हमारे किनारे पर लंगर अंदाज होता है।
دنیا کے بڑے ڈیپ سی پورٹس میں، ڈیپ سی پورٹ میں. اب یہ جو آگ ہے آپ کو پتا ہے، خالی اگر ہم لوگ ٹول پلازے کی بات کریں، ٹول پلازا 13.5 ارب روپیہ ماہوار، ٹھیک ہے، صرف دنیا کو راستہ دیں ہم، راہداری فیس لیں، ٹھیک ہے. تو آپ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اب وہ کس کو ہضم ہونا ہے؟ انڈیا کا ہوگا؟ نہیں، اسرائیل کو ہوگا؟ امریکہ کو ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. نہیں. میں یہ جو امریکن ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم جو ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی 1 on 1. میں نے انہیں پوچھا، وہ کافی حد تک نا اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے تھے. کتنے آپ سر دیکھیں، لیکن وہ ایک ڈپلومیٹک جارگن یوز کرتے تھے خام خواہ کا، امریکہ کہ چائنا جی کا صاحب مقروض صاحب ہے. یہ تو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں امریکہ چائنا کا مقروض ہے. کتنے ڈالر اس وقت تک، کتنے کروڑ ڈالر، 13-14 ٹریلین سے اوپر ہے. بہت پیسے جو امریکہ نے چائنا کے دینے ہیں. اب چائنا صرف ایک چیز ہے، چائنا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین اتنا آگے ہے، اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے کہا تھا. چین کی ایک کمزوری ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات وہ ہم پورا کر رہے ہیں، تو چین ہمارے پہ قربان جا رہا ہے. ہماری محبتوں میں قربان نہیں جا رہا، اس کے اپنا سروائیول کی جنگ ہے سر، اس کی اپنی سروائیول. تو ہم کیوں نہیں کیش کر رہے ہیں؟ گوادر اتنا بڑا ہمارا گلوکوز ہے، ہمارے بلڈ کی بوتل ہے، جو کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے. نواز شریف کو نکالنے میں گوادر کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا، یہ چشتی صاحب، مجھے چین 5 مرتبہ میں گیا وہاں پہ. ایک مرتبہ پرائم منسٹر کے ساتھ گیا اور ان کی انویٹیشن پہ بھی گیا. میں نے دیکھا کہ میں بعض کا سوال اکثر کرتا تھا، چونکہ جرنلسٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، تو میں کہتا تھا کہ یار واقعی چین والے سارا پیار کرتے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کرتے ہیں. تجارت کے سے ہٹ کے بھی ان کے ذہنوں میں کچھ ماضی کا بھی ہمارا وہ جو ایک پولیٹیکل ہماری اس طرح کی خدمات تھیں، اس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے ریکگنائز کرایا چائنا کو ایک ایسے وقت میں جب وہ آئسولیٹڈ تھا. تو شی جن پنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے موسٹ پاورفل پرسن ہے اس وقت، ایون مور پاورفل دین پیوٹن. اب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، یہاں انالسٹ کہتے ہیں جی یار کہ پاکستان پہ وہ فرفتہ ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے ایسے لیڈرز بھی ہیں جو ان کو ناراض کیے بیٹھے. خاص طور پہ دھرنے کا وقت جو تھا، مجھے خود ان خان صاحب کے ایک بڑے قریبی منسٹر نے کہا کہ مجھے کہا گیا چائنا کے ایمبیسڈر کی طرف سے کہ اپنے پرائم منسٹر کو کہیں، یا اپنے وہ جو سابقہ پرائم منسٹر وہ جو تھے ان کو کہیں کہ دھرنا جو ہے نا، اور پریزیڈنٹ از کمنگ، تو اس کو مؤخر کر دیں. تو وہ کہتے ہیں نہ مانے، تو کہتے ہیں اس کا اتنا نقصان ہوا. تو میں نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہوں، لیڈر آپ کی پارٹی کا ہوں، لیکن ملک کی سلامتی کا اور ترقی کا ہے. لیکن جب یہ رویے ہوں گے تو پھر چشتی صاحب پالیٹکس میں یہ بھی تو خطرناک ٹرینڈ ہے. میں چائنا کبھی نہیں گیا. چائنی سے میرا بڑا ملنا جلنا، یورپ میں ادھر بھی جیسے ویسے ادھر بھی. جو چائنا کر رہا تھا اسے 50 years بفور ڈرگس ایڈکٹ بہت زیادہ تھے. ہاں، اوپیم والا افیون بہت زیادہ نمبر 1 تھی اس ایشیا میں، نمبر 1. آج وہ پاکستان میں ہو رہی. ہاں، یہ ویسے بڑا نمبر 1. جب آپ ایڈکٹ ہیں، آپ نشئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے. اس دولت کا نشہ ہو، وہ طاقت کا نشہ ہو، کسی قسم کا، ادھر ہر بندے نشئی ہے اس وقت پاکستان. یہ صحیح بلی میں میں ریلیجن بندوں کی بات کروں، نوز باللہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کو ایک نشہ ہے میرے سے بڑا پیر کوئی نہ ہو، ہاں، میرے سے بڑا مدرسہ کسی کا نہ ہو، میرے سے زیادہ کوئی پارسا کوئی نہیں ہے. ختم بات. یہ بھی ایک ہے. یہ اور یہی لوگ بلیک وہ تو ہمارے ایک سیاسی لیڈر میں بھی ہیں، پارٹیوں کو یہ میں پارسا ہوں، باقی سب بات ہے. سر ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں. سعودی عربیہ نے اپنا جہاز پرائم منسٹر آف پاکستان سے واپس کیوں منگایا تھا ڈیورنگ سفر؟ جی آپ کو پوری سٹوری کا پتہ ہے؟ مجھے سٹوری کا پتہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، وہ بھی پتہ ہے. پوری جو سٹوری یہ ہے کہ بندہ جہاز میں بیٹھا ہے، اس نے مہربانی کی ہے، اس نے اپنا طیارہ دیا ہے، رسپیکٹ دیا کہ پاکستانی پرائم منسٹر آیا، اور پاکستانی پرائم منسٹر جہاز میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں ان کو. ان کے پاس جدید ترین تمام انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں، وہ ساری بگنگ ہو رہی تھی. اچھا ہمیں پتہ کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں فیئر باتیں کرنی، کسی کی
پوائنٹ پوائنٹ ہاں، کر یہ کے نہ کوئی- فیور میں جانا ہے نہیں، نہ میں نہیں، اگینسٹ نہیں، جانا نہیں، کسی میں کے تو اگینسٹ جاؤں غیر گا پاکستانی نہیں، میں تو نہیں میں ملک against- کی نہیں سر، میں اگینسٹ اس لیے جاؤں گا کہ میں نہیں ایک جانا ہے آپ سیاسی- کی اپنے ویوز ہیں آپ کی میں نہیں، رائٹ میں ایک سیاسی پارٹی کا ایک جی جی بالکل نمائندہ رائٹ ہوں، آپ کا جی اس جی کو میں نے یہ بنیادی طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ what went wrong and مجھے اس کا where. پتہ ہے اور مجھے اس اگر- چیز کا بھی پتہ ہے ہاں، رائٹ مجھے پتہ ہے جو غلطیاں ہمارے ہیں، دیکھیں ہر برے وقت میں سعودی عربیہ پاکستان کا کام آیا بے شک۔ اور اس وقت بھی کام آیا تھا، آپ ان کو گالی نکال رہے یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا واقعی نقصان دہ نقصان دہ ایٹیٹیوڈ اچھا مجھے اب ہم عوام پہ ہاں جی، پبلک پہ پبلک دیکھیں، پہ آئیں۔ ہم لیڈر شیڈر آپ ہو یا ہم بھی چھوٹے ہاں۔ سے ہیں، ہمیں پبلک کو پوچھنا ہے پبلک کو امپاور کریں پبلک کو پوچھیں نا پہلے ہاں۔ دو صورتوں میں ایک بندے کو آپ اتنی بڑا مینڈیٹ دے رہے ہیں اتنا ووٹ دے رہے ہیں میاں صاحب کو پہلے ان کے ٹینور میں 2/3 بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کدھر تھے جب میاں صاحب کو اٹھا کر باہر مارا پھر اٹھا کے باہر مارا اگر میرا مال کوئی ایسے اٹھائے گا میں تو مار مٹ جاؤں گا وہاں نہیں تو آپ کا مطلب کہ عوام سڑکوں پہ عوام از ریسپانسبل آفٹر دیٹ سڑکوں پہ نہیں آئے توبہ توبہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک کسی کو کوئی تھپڑ بھی مارے گالی بھی دے میں نہیں کہہ رہا عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا ہمیں کال فیل کا اپنے کا خود پتہ ہے یہ ابھی اس 2024 میں اتنا ووٹ باتیں بہت عمدہ تھی لیکن کلوزنگ کا وقت ہو گیا تو کلوز کر دوں اتنا جو ووٹ پڑ گیا ہے جی یہ لیڈر سے میرا وہ تیرا مو میرا مو یہاں سے فرشتے بھی آ جائیں گے نا یہ پاکستانی عوام ان کو بھی فیل کر دیں گے چلیں جناب بہت شکریہ جی بڑے آخری 2 ورڈ ایک ورڈ اچھا دو ورڈ کہتا جی چلو پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے وہ جو سارے جہان کا بادشاہ ہے نا اللہ بادشاہ صرف اس طاقتور وہ ہے بے شک جو کہے گا میں جی جی وہ جیل میں ہوگا بس بہت شکریہ زبیر احمد انصاری صاحب جناب چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب پاکستانی عوام کو امپاور کرنا ہے پاکستانی عوام کو پوچھنا ہے کہ وہ کسی لیڈر کو جب پاپولرائز کرتے ہیں تو بعد میں پھر وہ آنسریبل اس کو کیوں نہیں بناتے اور سب سے طاقتور جو 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں وہ ہیں اور ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان